سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، یہ صرف ایک شاہراہ یا سڑک نہیں بلکہ اجتماعی خوشحالی کا وہ راستہ ہے جس پر پاکستان اور چین ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کئی دہائیوں سے گامزن ہیں۔ 3 دہائیاں قبل دیکھے گئے اس خواب میں کتنی پیش رفت ہو چکی ہے، کون سے منصوبے مکمل ہوئے ہیں اور کتنا کام باقی ہے۔ پاکستان کی معاشی ترقی میں اس گریٹ گیم چینجر منصوبے کا کیا کردار ہے؟ یہ بہت دلچسپ کہانی ہے۔ سی پیک پاکستانیوں کی زندگی میں کیا تبدیلیاں لانے والا ہے؟ اس کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ صرف 5 سال بعد یعنی 2030 میں پاکستان کی پٹڑیوں پر پہلی بلٹ پروف ٹرین دوڑتی نظر آئے گی، جو لاہور اور کراچی کے درمیان سفر کے وقت کو تقریباً 20 گھنٹوں سے کم کر کے صرف 5 گھنٹوں تک لے آئے گی۔ یہ $6.8 بلین کا منصوبہ چائنا پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کے تحت مین لائن ML1 کی اپ گریڈیشن کا حصہ ہے اور اسے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے ٹرانسپورٹ منصوبوں میں سے ایک سمجھا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر منصوبے پر کام اسی رفتار سے جاری رہا تو اگلے 10 سے 12 سال میں بلوچستان پاکستان کا سب سے امیر صوبہ ہوگا۔ دراصل سی پیک دونوں ملکوں کے آزمودہ اور اٹوٹ رشتے کا نیا امتحان ہے، جس نے حالیہ پاک بھارت جھڑپ کے بعد ایک نیا موڑ لیا ہے اور دونوں ملکوں کی دوستی ایک نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ ابتدائی تخمینے کے تحت چین پاکستان میں سی پیک کے تحت $62 ارب کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ اس خطیر رقم سے ریلویز، سڑکوں، زراعت، بجلی اور پانی کے منصوبوں پر کام ہو رہا ہے۔ پروجیکٹ میں اب تک 17 سے زائد چینی انجینئرز اور سینکڑوں پاکستانی دشمنوں کی دہشت گردی کا نشانہ بن چکے ہیں، لیکن عزم و ہمت اور بے لوث محبت کا یہ کارواں رواں دواں ہے۔ سی پیک کے ذریعے پاکستان میں 17,045 میگا واٹ بجلی کی پیداوار، ملک بھر میں ریلوے اور سڑکوں کے بنیادی ڈھانچے کی جدید کاری، نئے آپٹیکل فائبر کنیکشن، گوادر اور دیگر بندرگاہوں میں بہتری، تجارت، اہم شہروں میں 4 اربن ماس ٹرانزٹ اسکیموں کے منصوبے 2030 تک مکمل ہونے ہیں۔ سی پیک کے پہلے مرحلے میں انفراسٹرکچر بنایا گیا ہے اور اب دوسرے مرحلے میں منصوبے مکمل کیے جائیں گے، جن کے شروع ہوتے ہی مالی فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں خصوصی اقتصادی زونز، انوویشن کوریڈور، گرین کوریڈور اور روابط کو فروغ دینا شامل ہے۔ متعدد موٹر ویز کے بعد گوادر ایئرپورٹ کا افتتاح سی پیک کے لیے اب تک کی سب سے اہم کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ منصوبے پر مجموعی طور پر $60 ارب 20 کروڑ خرچ ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے، جو 4300 ایکڑ تقریباً 17 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ پاکستان نے گوادر ایئرپورٹ پر کم سے کم اخراجات پر ری فیولنگ کی آفر کر دی ہے، جس سے شارجہ دبئی کا ایئر ٹریفک پاکستان کی طرف مڑ جائے گا اور ہر ایئر لائن کمپنی کا 2 گھنٹے کا وقت اور فیول بچے گا۔ سی پیک دراصل اس خطے میں گیم چینجر منصوبہ ہے۔ پاکستان اور چین کو جوڑنے کے اس منصوبے سے یہ اتحاد خطے میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں دوسری بڑی معیشت بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت اور دوسرے دشمن نہیں چاہتے کہ سی پیک منصوبہ کامیاب ہو۔ اس لیے نہ صرف سی پیک کے بارے میں جھوٹا اور گمراہ کن پروپیگنڈا جاری رہتا ہے، بلکہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات سے اس منصوبے کی تکمیل میں روڑے اٹکانے کی مکروہ کوششیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ سی پیک اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ پورے خطے میں سیاحت کے شعبے میں بھی انقلاب لائے گا۔ آمد و رفت میں آسانی، سیاحتی مقامات تک ایزی رسائی اور ان مقامات تک سہولیات کی دستیابی سے معاشی ترقی کے نئے باب کھل جائیں گے۔ سی پیک کے اب تک $19 ارب کے 27 منصوبے مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ $35 ارب سے زیادہ والے 63 منصوبے ابھی باقی ہیں۔ اربوں ڈالر کے دیگر منصوبے اس کے علاوہ ہیں، جن کا فی الحال تخمینہ موجود نہیں۔ ان منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے والی چینی کمپنی چائنا 3 گورجس ساؤتھ ایشیا انویسٹمنٹ لمیٹڈ کی رپورٹ کے مطابق مکمل ہونے والے منصوبوں میں 11 کا تعلق توانائی کے شعبے سے ہے اور 10 برسوں میں 8000 میگا واٹ بجلی سی پیک کے تحت نیشنل گریڈ میں شامل ہو چکی ہے۔ دوسرے مرحلے کے 7 پروجیکٹ پاکستان میں بنیادی ڈھانچے کی بہتری لانے کے لیے ہیں۔ گوادر میں بندرگاہ کے 3 منصوبوں کے علاوہ 6 فلاحی منصوبے بھی مکمل ہو چکے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق چین پاکستان میں مختلف منصوبوں کی مد میں $30 ارب سے زائد سرمایہ کاری کر چکا ہے۔ 1+4 کہے جانے والے اس میگا منصوبے میں 1 سی پیک کو کہا جاتا ہے اور 4 منصوبے اس کے تحت ہیں، جن میں گوادر بندرگاہ، توانائی مواصلاتی نظام اور صنعتی زونز کو بہتر بنانا شامل ہے۔ اگر اس گیم چینجر منصوبے کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو سن 2006 میں چین کے ساتھ مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے تھے، جن کے مطابق 50 سے زائد منصوبوں پر کام ہونا تھا۔
सी पैक दरअसल बीजिंग के बेल्ट एंड रोड मंसूबे का एक बहुत अहम हिस्सा है, जिसकी बाकायदा बुनियाद 2013 में मुस्लिम लीग नून के दौर में रखी गई थी। अप्रैल 2015 में दोनों मुमालिक के दरमियान 46 अरब डॉलर की 51 याददाश्तों पर दस्तखत किए गए थे। नवंबर 2017 में लॉन्ग टर्म मुआहदे की मुद्दत के समझौते पर दस्तखत किए गए, जिसका दौरानिया 2017 से 2030 तक है। इस समझौते का पहला मरहला 2020 तक मुकम्मल होना था। दरमियानी मरहले के लिए 2025 तक का वक्त तय किया गया था और तीसरा मरहला 2030 तक मुकम्मल होना है। फरवरी 2022 में सी पैक के नए समझौते के तहत इस मंसूबे की नई लागत अब 62 अरब डॉलर है। मंसूबे की बदौलत मुल्क भर में रोजगार के लाखों मौके पैदा होंगे, जिनसे पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी। बलूचिस्तान के लिए सी पैक बहुत अहम है, क्योंकि इससे बलूचिस्तान में तरक्की और खुशहाली की नई राहें खुल जाएंगी। बलूचिस्तान के अवाम को रोजगार और नौकरियां मिलने के अलावा सफर की आसान सहूलतें मैसर आएंगी और चीन, ईरान, अफगानिस्तान के साथ सेंट्रल एशियाई ममालिक के साथ तिजारत में इजाफा हो जाएगा। यही वजह है कि दुश्मन कुव्वतें बलूचिस्तान में अमन नहीं चाहती, क्योंकि गवादर बंदरगाह सोना, तांबे और रेकोर्डिक कानों के सम्राट मुस्तकबिल में बलूचिस्तान और पाकिस्तान को बदल कर रख देंगे। बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब, जो माशी लिहाज से कमजोर या पसमानदा हैं, इन इलाकों को सी पैक से सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा। ताहम इसका ये मतलब हरगिज न लिया जाए कि मुल्क के दीगर इलाके इस मंसूबे से खुशहाल नहीं होंगे, क्योंकि खुशहाली का सफर जब शुरू होता है तो इसकी कोई हद और कोई सरहद नहीं होती।